علما۔ سامعین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے پورے مہینے کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ اس پورے مہینے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آخری عشرہ آتا، آخری عشرے میں آپ داخل ہوتے تو حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے کے اندر داخل ہوتے تو رات بھر جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو جاتے۔ یعنی جیسے ہی آخری عشرہ داخل ہوتا رمضان المبارک کا، آخری عشرہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہوتے، اما عائشہ فرماتی ہیں اب رات بھر جاگتے اور خوب عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو جاتے، ازار بند باندھ لیتے اور کثرت سے آخری عشرے کے اندر عبادت کرتے۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر اما عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں جتنی محنت آخری عشرے کے اندر کرتے تھے اور کسی دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی رمضان المبارک آتا تو آپ خوب اللہ کی عبادت کرتے، خوب اللہ کا ذکر کرتے، تلاوت قرآن کرتے۔ ہر رات حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے اور آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ اسی طرح آپ قیام کرتے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے، دعاؤں میں مشغول رہتے۔ لیکن آخری عشرے کے اندر یہ عبادتیں اور زیادہ تیز ہو جاتی، حتیٰ کہ تیز و تند ہواؤں سے زیادہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں کوشش کیا کرتے تھے۔ تیز و تند ہوا کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ جب تیز و تند ہوا چلتی ہے نا تو پھر وہ کسی شے کو نہیں دیکھتی ہے، وہ اپنا مقام خود ڈھونڈتی ہے، وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہوا کو طاقت بہت دی ہے، بہت پاور اور بہت طاقت اللہ نے اس ہوا کو دی ہے۔ تو جب ہوا چلتی ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتی کہ کچھ درخت ہے، کہ بلڈنگ ہے، کہ پانی ہے، وہ سب کو چیرتی ہوئی آگے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے تو کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے، یہاں تک کہ ازار بند باندھ لیتے تھے اور کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ اس قدر عبادت کے اندر کوشاں رہتے تھے کہ گویا تیز و تند ہواؤں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر کوشش کیا کرتے تھے۔ اب وہ چاہے عبادت میں قیام کا مسئلہ ہو، ذکر کا مسئلہ ہو، دعا کا مسئلہ ہو، تلاوت کا مسئلہ ہو، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مسئلہ ہو، ہر ایک نیکی کے اندر آپ پیش رہتے تھے۔ تو سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ اس آخری عشرے کو ہم اسی طرح گزاریں جس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے کو گزارا، اس کے اندر عبادتوں کے اندر اس میں کوشش کی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر عبادت کے اندر آخری عشرے میں حصہ لیا۔ لیکن آج کیا دیکھا جاتا ہے؟ آج گرد و پیش میں نظر ڈالیں، خود ہماری مساجد کا اگر ہم حال چیک کریں تو جوں رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا جاتا ہے، نمازیوں کی صفیں کم ہوتی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے روزے نکلتے جا رہے ہیں، تراویح نکلتی جا رہی ہیں، ویسے ویسے نمازیوں کی صفیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ صحابہ اکرام کا معمول ایسا نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کا معاملہ ایسا تھا کہ جیسے جیسے رمضان المبارک گزرتا جاتا، ان کا عبادت کا شوق بڑھتا جاتا، مسجد نبوی کے اندر نمازوں کی حاضری بڑھتی جاتی، قیام اللیل کے اندر مسجد نبوی کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ آنے لگ جاتے، حتیٰ کہ آخری عشرے کے اندر کثیر تعداد میں صحابہ اکرام کی مساجد کی طرف رخ کرتی، اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں خوب عبادت کیا کرتے۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل
بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ ہم جیسے جیسے آخری عشرے کے قریب جاتے ہیں ویسے ویسے مساجد کو خالی کرتے جاتے ہیں، بازاروں کو، اسی طرح چائے کی ہوٹلوں کو، کھانے کی ہوٹلوں کو آباد کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل رہا ہے؟ اور کیا اس طرز عمل سے ہمیں رمضان المبارک کی تمام خیر و بھلائیاں حاصل ہو جائیں گی؟ کیا اس طرز عمل سے ہمیں آخری عشرے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے، لیکن کیا ہوتا ہے، ہم آخری عشرے میں خوب شاپنگ کرتے ہیں، خوب کھانے پینے کی اشیاء خریدتے ہیں، خوب کھاتے پیتے ہیں اور خوب بازاروں کے اندر ٹائم برباد کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہاں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، آپ کے طریقے کی ہم کھلی مخالفت کر رہے ہیں۔ جن ساعتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت جانا، جن ساعتوں کے اندر اللہ کے نبی تیز اور تند ہواؤں سے زیادہ عبادت میں کوشش کیا کرتے تھے، ان ساعتوں میں، ان لمحوں میں، ان دنوں میں ہم اتنا سست پڑ جاتے ہیں کہ تراویح میں بھی حاضر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ فرض نماز بھی ہماری جماعت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جماعت کے بعد 2 3 4 جماعتیں بن رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر اس طرح کا ہمارا طرز عمل رہا آخری عشرے میں، تو آخری عشرے کی جتنی بھی خیر و بھلائیاں ہیں ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنا طرز عمل چینج کرنا پڑے گا، تبدیلی لانی پڑے گی، چینجنگ لانی پڑے گی۔ ابھی رمضان ہم سے رخصت نہیں ہوا ہے، رمضان موجود ہے، اس کے باوجود ہم نے مسجدوں کو ویران کرنا شروع کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر چینجنگ لائیں، چینجنگ پیدا کریں، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں۔ اس کا ایک ایک لمحہ بڑا ہی قیمتی ہے، بڑا ہی قیمتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ جو مہینہ ہم سے چل رہا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آنے والا جو فال ہے اس میں ہم اس مہینے کو پالیں۔ ہے کسی کے پاس گارنٹی کہ وہ آج زندہ ہے اس مہینے کے اندر، وہ اگلے سال بھی زندہ رہے گا، اس کو اگلے سال بھی رمضان المبارک کا مہینہ ملے گا، اگلے سال بھی اس کو آخری عشرے کی فضیلتیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا؟ ہے کسی کے پاس گارنٹی؟ دیکھ لیجئے، ہمارے ہی مصلی تھے، ہمارے بھائی تھے، پچھلے سال ہمارے ساتھ ہی موجود تھے، نماز تراویح میں موجود تھے، جمعوں کے خطبوں میں بھی موجود تھے، اسی طرح شب قدر کی جستجو میں بھی موجود تھے، تلاوت قرآن میں بھی موجود تھے، تمام تر عبادتوں میں پیش تھے، لیکن آج ہمارے وہ بھائی نظر آ رہے ہیں، دکھ رہے ہیں، اللہ نے انہیں اس مہینے کو دوبارہ نصیب نہیں کیا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اللہ نے دوبارہ ہمیں اس مہینے کو دے دیا، تو اس کی قدر کر لیں۔ آئندہ سال یہ مہینہ ہمیں ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اگلا روزہ ہمیں نصیب ہوگا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگلی نماز ہمیں نصیب ہوگی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جتنا ہو سکے خیر سمیٹیں، نیکیاں سمیٹیں، اس قیمتی مہینے کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس کے اندر عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، تقدو کریں، جستجو کریں، چاہے روزے کا معاملہ ہو، چاہے بجماعت نماز کا معاملہ ہو، چاہے اللہ کے ذکر کا معاملہ ہو، چاہے دعاؤں کا معاملہ ہو، چاہے تلاوت قرآن کا معاملہ ہو، چاہے قیام رمضان کا معاملہ ہو، چاہے شب قدر کا معاملہ ہو، ہر نیکی کے اندر ہم پیش رہیں، آگے رہیں، اور نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے اس رمضان کے آخری عشرے کو گزاریں۔ اسی طرح ام عائشہ ہی راوی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری عشرہ رمضان المبارک کا اپنا آخری عشرہ اعتکاف کے اندر گزارتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے آخری 2 عشروں کا 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کبھی بھی نہیں چھوڑا. پوری زندگی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو ترک نہیں کیا. اللہ کے نبی نے ہمیشہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا. آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی کیا, صحابیات امہات المومنین نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا. اور سامعین, اعتکاف ہی واحد ایسا ذریعہ ہے جو آخری عشرے کی تمام خیر و بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے واحد ذریعہ ہے اعتکاف. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لمحہ, اس کی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ایک ایک لمحہ ہم اس کی قدر کریں, اس کو ضائع نہ کریں, تو ہم اعتکاف کریں. اعتکاف ایسی عبادت ہے, اعتکاف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایسی عبادت ہے کہ انسان سارے دنیاوی کاموں سے کٹ کر, سارے دنیاوی مسائلوں سے کٹ کر مسجد کے اندر یکسو ہو کر ایک جگہ اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ جاتا ہے. جب وہ سارے مسائلوں سے کٹ گیا, سارے جو ہے معاملات سے وہ کٹ گیا اور یکسو ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا, تو بتائیے اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو روزمرہ کے کام بھی کرتا ہے, بازاروں میں گشت بھی لگاتا ہے, ہوٹلوں پر بھی بیٹھتا ہے, کھانے میں شاپنگ میں بھی اپنا ٹائم برباد کرتا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز بھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حقیقت کے اندر اگر آخری عشرے کی خیر و بھلائیاں ہمیں حاصل کرنی ہے تو ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے آخری عشرے کا اعتکاف کریں. آپ دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا, اور اللہ اکبر, ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اعتکاف نہیں کیا. کتنا بڑا المیہ ہے. اللہ کے نبی نے کبھی آخری عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑا, اور ہم میں سے اکثر بھائی ایسے ہیں جنہوں نے کبھی رمضان میں اعتکاف کیا ہی نہیں. تو یہ ایک طرح سے اللہ کے نبی کی مخالفت بھی ہو رہی ہے. نبی نے جو کام پوری زندگی کبھی نہیں چھوڑا, وہ کام پوری زندگی کبھی ہم نے کیا ہی نہیں. پھر اگلا رمضان ہمیں ملے گا, اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے اعتکاف کریں, مسجد کے اندر کریں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور تم عورتوں سے دور رہو جبکہ تم مسجد کے اندر اعتکاف میں ہو. تو سب سے پہلا مسئلہ اعتکاف کے تعلق سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اعتکاف کریں گے تو مسجد کے اندر کریں گے, کیونکہ رب نے اپنے قرآن کریم کے اندر مسجد کا ذکر کیا, مسجد کے ساتھ اعتکاف کو خاص کر دیا. چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, کوئی بھی ہو, اگر اعتکاف کرے گا مسجد کے اندر کرے گا. خواتین بھی اعتکاف کریں گی تو اس مسجد میں اعتکاف کریں گی جس کے اندر خواتین کے لیے مکمل پردے کے ساتھ 5 وقت جمعے کا انتظام ہے, وہاں پر خواتین اعتکاف کریں گی. الحمدللہ اس مسجد کے اندر بھی 5 وقت اور جمعے کے ساتھ جمعے کا بھی اہتمام ہے, تو اس مسجد کے اندر بھی عورتیں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. اس طرح سے اس جیسی جہاں پر بھی انتظامات ہیں وہاں پر عورتیں مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں. جو عورتیں گھروں کے اندر اعتکاف کرتی ہیں, گھروں کے اندر اعتکاف کرنا یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, نہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا. اعتکاف مسجد کے اندر ہوگا, گھروں کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا ہے. جو خواتین گھروں میں بیٹھتی ہیں, اعتکاف کرتی ہیں, یہ اعتکاف صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتی تھی, لیکن کہاں؟ مسجد نبوی کے اندر. تو ہمیں بھی اگر اعتکاف کرنا ہے تو مسجد نبوی کے اندر کرنا ہے. اسی طرح اعتکاف کے مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ معتکف کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ دوران اعتکاف مریض کی عیادت نہ کرے, یعنی مریض کی بیمار پرسی کے لیے نہ جائے. اسی طرح جنازے کے لیے حاضری نہ دے, جنازے میں بھی شریک نہ ہو, بیوی کو بھی نہ چھوئے, نہ اس سے مباشرت کرے, اور کسی کام کے لیے نہ نکلے حتیٰ کہ اسے ایسا کام آ جائے کہ اس کے جو ہے نکلنے کے بنا چارہ ہی نہ ہو. جیسے اللہ کے نبی کے دور میں قضاء حاجت مسجد سے کافی
دور ہوا کرتا تھا، خلا کے اندر ہوا کرتا تھا، تو صحابہ اکرام قضائے حاجت کے لیے مسجد سے نکلا کرتے تھے. جو معتکف ہوتے تھے تو اگر ایسا مسئلہ ہے تو مسجد سے نکل سکتا ہے، وگرنہ اگر سارا انتظام مسجد کے اندر ہی ہے، مسجد کے صحن میں ہی، بیسمنٹ میں ہی جو ہے باتھ روم وغیرہ سب بنے ہیں، تو پھر مسجد سے وہ نہیں نکلے گا، حتیٰ کہ بیمار پرسی کے لیے بھی نہیں نکلے گا، جنازے میں بھی وہ شریک نہیں ہوگا، اور نہ اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے، نہ ہی مباشرت کر سکتا ہے اعتکاف کی حالت کے اندر. تو یہ اعتکاف کے مسائل ہیں اور یہ اعتکاف کی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص عبادت کا تذکرہ کیا آخری عشرے کے اندر، اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے. یعنی لیلۃ القدر کی عبادت اللہ کو اتنی محبوب ہے، لیلۃ القدر کا قیام اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ جو کوئی ایمان کے ساتھ شرک سے پاک ہو کر نیت خالص کر لیلۃ القدر کے اندر شب قدر میں قیام کرے گا، عبادت کرے گا، جستجو کرے گا عبادت میں، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخری عشرے میں آنے والی شب قدر کے اندر کثرت سے عبادت کریں، قیام کریں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں. آئیے شب قدر کی فضیلت کیا ہے، قرآن کریم والفرقان حمید کی طرف چلتے ہیں. سورہ قدر ہے، سورہ قدر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں لیلۃ القدر میں نازل کیا. یعنی قرآن کریم کا جو نزول ہوا، اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کو نازل کیا وہ لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. اللہ رب العالمین نے جو ہے لوح محفوظ سے بیت العزت کے اوپر ایک بار ہی قرآن نازل کر دیا اور وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا. پھر بیت العزت سے حسب معمول اللہ نے تھوڑا 23 سال کے اندر اس قرآن کریم کو زمین پر اتارا. تو یہ جو قرآن کریم اترا، یہ نازل ہوا، یہ کس رات کے اندر نازل ہوا؟ رب خود فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. اور لیلۃ القدر کب ہے، کس مہینے میں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. تو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر ہے جو اللہ رب العالمین یہاں ذکر کر رہا ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ افضل ہے. ایک رات، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت، اس کی عظمت اللہ کے یہاں اتنی کہ 1000 مہینوں کی راتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کتنی بڑی فضیلت ہے مسلمانوں. اور یہ کب ہے رات؟ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ رات آتی ہے شب قدر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اور اگر 1000 مہینوں کو جو ہے کاؤنٹ کیا جائے سالوں کے اندر تو 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں مسلمانوں. کتنے مہینے؟ 83 سال کچھ مہینے. اور اللہ کہہ رہا ہے خیر من الف شہر، خیرم یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے. اس سے زیادہ عظمت اس ایک رات کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ہم تلاش کریں اور اس رات کے اندر ہم قیام کریں، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. کیونکہ رب نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ ایسی رات ہے جس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں.
اور روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں ہر کام کے کرنے کے لیے. یعنی لیلۃ القدر، شب قدر، یہ ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں مسلمانوں، اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، کیونکہ قدر کا ایک معنی تنگی والی رات بھی ہے. اور صرف عام فرشتے ہی نہیں، وہ فرشتہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا تھا، وہ فرشتہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ آیا، جو فرشتوں کا سردار تھا، جس فرشتے کا آنا اللہ رب العالمین نے بند کر دیا انبیاء اکرام کے خاتمے پر، خاتم النبیین پر. لیکن یہ ایک رات ایسی خصوصی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی کہ خود جبریل علیہ السلام جو تمام انبیاء اکرام پر وحی لایا کرتے تھے، وہ خود اس رات کے اندر فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہے، خیر و برکت کی ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. یعنی لیلۃ القدر، شب قدر ایسی رات ہے جو پوری رات کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور کب تک رہتے ہیں؟ جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، صبح صادق نہ ہو جائے، تب تک یہ رات خیر اور سلامتی کی برابر رہتی ہے. اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا قیام مغفرت کا باعث ہے. لیکن یہ پورے مہینے میں ایک رات اللہ نے قرار دی ہے، تو یہ ایک رات ہے کہاں پر اصل میں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے اعتکاف کیا پہلے عشرے کے اندر. جب ہم اعتکاف مکمل کر رہے تھے پہلے عشرے کا، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، جس کی آپ کو تلاش ہے وہ اور آگے ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا. جب دوسرے عشرے کا اعتکاف مکمل ہونے لگا، پھر جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، جس کی آپ کو تلاش ہے وہ اور آگے ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں رات کو نکلے، 20ویں رات کو صبح کے وقت میں نکلے اور کہا، اے میرے صحابہ، جنہوں نے میرے ساتھ 20 دن کا اعتکاف کیا ہے 10 کر وہ دوبارہ آ جائیں، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے آخری عشرے کے اندر وہ رات ہے جس کو میں تلاش کر رہا تھا، اور میں لیلۃ القدر کو اور شب قدر کو تلاش کر رہا تھا، اور اللہ نے وہ مجھے بتا بھی دی تھی وہ کون سی رات ہے. لیکن 2 شخصوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ سے اٹھا لی گئی. اے میرے صحابہ، اب تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں. تو یہاں سے پتہ چلا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں، اس کی جستجو کے اندر پورے مہینے کا اعتکاف کر لیا 10 دن کر کے. اور آج ہمارے سے آخری عشرے کا اعتکاف بھی نہیں ہو رہا کہ ہم شب قدر کو تلاش کریں آخری عشرے میں بیٹھ کر، جو اللہ کے نبی نے تعین کر دیا. خود مشقت اٹھائی، مشقت اٹھا کے امت کے لیے آسانی کر دی. اور یہ اس امت کی بدبختی ہے، بدنصیبی ہے کہ یہ اس آسانی کو بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو. 21ویں رات
طاق رات ہے، 23ویں رات طاق رات ہے، 25ویں رات طاق رات ہے، 27ویں رات طاق رات ہے اور 29ویں رات طاق رات ہے۔ ان 5 طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ پھر راوی فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا اس رات بارش ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور میں نے اللہ کے نبی کی پیشانی پر مٹی اور پانی کے آثار دیکھے، کیونکہ مسجد نبوی کچی ہوا کرتی تھی، چھت کھجوروں کی چھالوں کی تھی، تو پانی ٹپکتا تھا اور زمین بھیگ جاتی تھی اور فرش بھی کچا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر مٹی اور پانی کے آثار صحابی نے دیکھے، یعنی بتایا کہ اس رات بارش ہوئی جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی ایک علامت بتائی۔ تو یہ شب قدر کی علامت کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم اس کی علامت بھی تلاش کریں، شب قدر بھی تلاش کریں اور اس کی علامتیں بھی ڈھونڈیں۔ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات پرسکون رات ہے، نہ بہت زیادہ سرد ہے نہ بہت زیادہ گرم ہے، بلکہ پرسکون رات ہے اور اس رات میں کوئی تارا نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اس رات کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا، اس طرح بغیر شعاؤں کے سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ جو ہے تیز روشنی نہیں ہوتی ہے۔ یہ علامتیں ہیں شب قدر کی جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائیں۔ اور شب قدر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور سجدے میں جو ہے پانی اور مٹی میں سجدہ کیا۔ ایک حدیث کے مطابق 21ویں رات تھی، ایک حدیث کے مطابق 23ویں رات تھی، ایک حدیث کے مطابق 25ویں رات تھی اور ایک حدیث کے مطابق 27ویں رات تھی اور ایک حدیث کے مطابق 29ویں رات تھی۔ تو یہاں تشریح یہ کی گئی ہے مفسرین نے کرام نے محدثین نے کہ یہ جو رات ہوتی ہے یہ کسی ایک رات میں فکس نہیں ہے، بلکہ یہ 5 طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، کبھی 21ویں ہوتی ہے، کبھی 23ویں ہوتی ہے، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں رات ہوتی ہے۔ تو ان راتوں میں ہی ان کو تلاش کیا جائے۔ جو لوگ 27ویں رات لے کر بیٹھ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہی رات ہے اور اسی رات کو ان کی مساجدیں کھلتی ہیں، اسی رات کو وہ شب قدر سمجھتے ہیں، اسی رات کو وہ جاگتے ہیں، باقی چاروں رات ان کی مساجد میں تالے ہوتے ہیں اور وہ سوئے پڑے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھنا جس طرح 27ویں رات شب قدر ہونے کی حدیث ہے، ایسے چاروں راتوں کی بھی حدیث موجود ہے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے جس طرح اللہ کے نبی نے 10 رات جاگ کر اس کو تلاش کیا، 10 رات جاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو فالو کریں، آپ کو یہ رات ضرور مل جائے گی۔ بھئی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں طاق رات تو ہے ہی، اس میں تو تلاش کرنا ہے ہی آپ کو، لیکن اگر پورے عشرے کا اعتکاف کرو گے، پورے عشرے جو ہے پوری رات جاگ کر عبادت کرو گے تو یہ اور زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر کسی بھی طریقے سے وہ رات ہم سے نہیں چھوٹے گی، وہ رات ہمیں مل جائے گی۔ لیکن آج شب قدر کے بھی تعلق سے دیکھا جاتا ہے، پہلی رات آتی ہے 21ویں رات، مساجدیں بھر جاتی ہیں، بڑا جوش ہوتا ہے کہ آج تو 1000 مہینے سے زیادہ حاصل کرنا ہے۔ 23ویں رات آتی ہے، تھوڑی اور پبلک کم ہو جاتی ہے۔ 25ویں رات آئی، پھر اور کم ہو جاتی ہے۔ 27ویں رات تھوڑی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ غیروں کی بھی تو مشابہت کر رہے ہیں۔ وہ لوگ 27ویں کو جب جگ رہے ہیں تو 27ویں کو ہم بھی مسجدیں بھر، اہل حدیث بھی مسجدیں بھر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 29ویں رات تو ایسی جاتی ہے اللہ اکبر، جیسے انہیں کنفرم ہو گیا ہے بھیا جو تھا نا 4 راتوں میں تھا اب کوئی لینا دینا نہیں، اب صرف شاپنگ کی جائے گی، اب صرف مارکیٹوں کو بھرا جائے گا۔ یاد رکھنا یہ رات 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے کہ احادیث کے اندر 29 کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو ہم شب قدر کی نا قدری نہ کریں، اس کی قدر کریں، بازاروں کو آباد نہ کریں، شاپنگ کریں، خریداری کریں، اس کے لیے منادی نہیں ہے، لیکن ٹائم اس کا مختصر ہو اور ایسا وقت نہ ہو جس میں آپ کی شب قدر ہی ضائع ہو جائے، پوری رات آپ شاپنگ کے اندر، گھومنے کے اندر، ہوٹلوں میں کھانے کے لیے گزار دیں۔
تو یاد رکھیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ آخری عشرے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر عبادت کے اندر تیز تند ہواؤں کی طرح جستجو کرتے تھے، آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، شب قدر کو تلاش کرتے تھے۔ خود صحابہ اکرام شب قدر میں جاگتے، اس کی علامتوں کو ڈھونڈتے اور اس کی علامتوں کو ڈھونڈنے کے بعد ایک دوسرے سے شیئر کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی کو فالو کرتے ہوئے ہم آخری عشرے کی اہمیت اور فضیلت کو جانیں، اس کی قدر کریں، اپنے رمضان کو بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر ضائع نہ کریں، بلکہ اس رمضان المبارک کو اپنا آخری رمضان سمجھتے ہوئے عبادت کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی تمام خیر و بھلائیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخری عشرے کے اندر خصوصاً زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا، عبادات کے اندر بھی جو شب قدر ہے نا، اس کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں اسے بجا لانا چاہیے، کیونکہ ہر عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینے سے ملٹیپل کیا جائے گا، چاہے صدقہ ہو، چاہے خیرات ہو، چاہے بیمار کی بیمار پرسی ہو، چاہے نوافل ہو، چاہے سنتیں ہو، اسی طرح تلاوت قرآن ہو، ذکر و اذکار ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو، رشتہ داروں کا جوڑنا ہو، یہ تمام چیزیں جتنی بھی نیکی آپ اس رات میں کرو گے اس کا ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ تمہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔